अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, तारीख़ के सफ़ात में कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो सदियों से बहस व तहक़ीक़ का मरकज़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है इस्माइली फ़िरका, एक ऐसा मकतब फ़िक्र जो इस्लामी तारीख़ में अपनी मुनफ़रिद शनाख्त और नज़रियात के बाइस नुमायाँ रहा है। मगर सवाल यह है कि इस्माइली कौन है, इनके अक़ायद क्या हैं और ये फ़िरका कब और कैसे वजूद में आया। आज की इस वीडियो में हम इस्माइली फ़िरके की तारीख़ पर एक गैर जानिबदाराना और तहकीकी नज़र डालेंगे। हम देखेंगे कि यह मकतब फ़िक्र किन नज़रियात पर कायम है, इसका आगाज़ कैसे हुआ और इस्लामी दुनिया में इसने क्या असरात मुरतब किए। तो चलिए दोस्तों, तारीख़ के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस्माइली फ़िरका शिया इस्लाम की एक शाख है जो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बाद इमामत के मसले पर इख्तिलाफ के नतीजे में वजूद में आया। शिया इस्ना अशिया के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बाद इनके बेटे इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह को इमामत मिली, लेकिन कुछ अफराद ने इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल में इमामत को मान लिया, जिससे इस्माइली फ़िरके की बुनियाद पड़ी। इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में ही वफ़ात हो गई थी, लेकिन इनके मानने वालों ने कहा कि इमामत इन्हें ही मिलनी चाहिए थी और इनके बाद इनकी नस्ल में जारी रहनी चाहिए। इनको शुरुआत में शश इमामी और वाक़फ़िया भी कहा जाता रहा। इस तरह इस्माइली फ़िरके की बुनियाद रखी गई और इस्माइली खुद को अहले बैत के हकीकी पैरोकार समझते हैं। इस्माइली तारीख़ का सबसे अहम दौर फ़ातिमी खिलाफत का क़याम है, जिसे अबैदी खिलाफत भी कहा जाता है। इस्माइली दाइयों ने 9वीं सदी में शुमाली अफ्रीका में एक मजबूत नेटवर्क कायम किया और सन 909 में उबैदुल्लाह अल महदीउल्लाह ने शुमाली अफ्रीका के इलाके मौजूदा ट्यूनिस में फ़ातिमी खिलाफत की बुनियाद रखी। वह खुद को अहले बैत की नस्ल से बताते थे। 969 में फ़ातिमी खलीफा अल मुइज़ुद्दीनुल्लाह के दौर में मिस्र फतह हुआ और फ़ातिमी हुकूमत का दारुल हुकूमत ट्यूनिस में काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। जामियातुल अज़हर की बुनियाद भी इसी खिलाफत में रखी गई, जो आज भी दुनिया की मारूफ इस्लामी दरसगाहों में शुमार होती है। फ़ातिमी खुलफा और इनके कारनामे। अल मुइज़ुद्दीनुल्लाह, इन्होंने मिस्र की फतह की और काहिरा का क़याम किया। अल हाकिम बिअम्रिल्लाह, मुतनाज़ इस्लाहात और मजहबी अक़ायद में तब्दीलियाँ की। अल मुस्तंसर बिल्लाह, इन्होंने इस्लामी तारीख़ में सबसे तवील अरसा हुक्मरानी की, जिसके बाद फ़िरका बंदी हुई। इस्माइली फ़िरके की तक़सीम। 1094 में फ़ातिमी खलीफा अल मुस्तंसर बिल्लाह की वफ़ात के बाद इस्माइली दो बड़े गिरोहों में तक़सीम हो गए। नंबर 1, नज़ारी इस्माइली, वो गिरोह जो अल मुस्तंसर के बड़े बेटे नज़ार को इमाम मानता था। इख्तिलाफ़ इमामत के बाद यह गिरोह ईरान मुंतकिल हो गया था। नंबर 2, मुस्तालवी इस्माइली, वो गिरोह जो अल मुस्तंसर के छोटे बेटे मुस्ताली को इमाम मानता था। यह गिरोह मिस्र से यमन चला गया था। मुस्तालवी इस्माइली बाद में बोहरी कहलाए, जबकि नज़ारी इस्माइली आगा खानी कहलाए। ये बोहरी भी कुछ अरसे बाद तकसीम हो गए और एक जमात दाऊदी बोहरी और दूसरी सुलेमानी बोहरी कहलाई। नज़ारी इस्माइलियों ने मिस्र से निकलकर ईरान और शाम में अपनी तहरीक जारी रखी। हुस्न सबाह, जो एक मशहूर नज़ारी दाई था, ने किला अल मौत मौजूदा ईरान को नज़ारियों का मरकज़ बनाया और एक खुफिया जंगजू गिरोह हशाशीन की बुनियाद रखी, जो सियासी कत्लो गारत गिरी के लिए मशहूर हुआ, जिन्होंने सुन्नी मकतबा फ़िक्र के उलमा और इम्मा के अलावा सल्जूकी, तुर्क और अरब हुकूमतों के नुमाया सियासी शख्सियात पर कामयाब कातिलाना हमले किए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह बैतुल मक़दस से कबल इनसे अमन का माहिदा भी किया था।
مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا، جبکہ 1256 میں منگول حکمران ہلاکو خان نے قلعہ الموت پر حملہ کر کے نظاریوں کا اقتدار ختم کر دیا اور نظاری اسماعیلی چھپ کر اپنی تحریک جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ آغا خانی سلسلہ اور جدید نظاری اسماعیلی۔ نظاری اسماعیلی قیادت کئی صدیوں تک ایران میں رہی۔ 19ویں صدی میں ایران کے قاجاری حکمرانوں نے ان کے امام حسن علی شاہ کو آغا خان کا لقب دیا۔ بعد میں آغا خان اول نے ایران میں بغاوت کی اور شکست کھانے کے بعد سندھ اور پھر بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں انہیں برطانوی حکومت کی حمایت حاصل ہوئی۔ جدید دور کے آغا خان۔ آغا خان سوم سر سلطان محمد شاہ تحریک پاکستان کے حامی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ابتدائی رہنماؤں میں شامل تھے۔ تعلیم، صحت اور فلاحی کاموں میں سرگرم عمل رہے۔ آغا خان چہارم پرنس کریم آغا خان اسماعیلی امامت کے امام جو 4 فروری کو پرتگال میں انتقال کر گئے۔ انہیں 20 برس کی عمر میں امامت کی وراثت ملی تھی۔ مغربی طرز زندگی اپنانے والے اور ترقیاتی منصوبوں میں فعال تھے۔ مستعلوی اسماعیلی۔ فاطمی خلافت کے خاتمے کے بعد مستعلوی اسماعیلیوں نے یمن اور ہندوستان میں اپنا مرکز بنایا۔ ان کے اندر بھی 2 شاخیں بن گئی۔ داؤدی بوہرا، ان کا مرکز بھارت کے شہر سورت میں ہے۔ ان کے دائی موجودہ دور میں سیدنا مفضل سیف الدین ہیں، جو سابق پیشوا برہان الدین کے فرزند ہیں۔ نماز، روزہ اور دیگر اسلامی احکام کی سختی سے پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 2، سلیمانی بوہرا۔ ان کا مرکز یمن میں ہے اور جنوبی ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کے دائی یمن میں قیام پذیر ہیں۔ اسماعیلی عقائد۔ اسماعیلی عقائد میں دیگر اسلامی فرقوں سے چند بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، امامت کا تصور۔ اسماعیلی اپنے حاضر امام کو اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، جو روحانی اور دنیاوی قیادت کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، باطنی اور ظاہری شریعت۔ نظاری اسماعیلی بعض ظاہری شرعی احکام اور ارکان کے بارے میں باطنی تعویلات اور جواز دیتے ہیں۔ نمبر 3، نماز کا منفرد طریقہ۔ آغا خانی اسماعیلی روایتی اسلامی نماز کی بجائے اپنی عبادت میں امام کی تعلیمات کو اہمیت دیتے ہیں۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ضمن میں بھی ان کے عقائد معروف اسلامی احکام سے صریح متضاد ہیں۔ نمبر 4، معاد جسمانی کا انکار۔ بعض اسماعیلی گروہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور اسے ایک روحانی حقیقت مانتے ہیں۔ اسماعیلی فرقے کی تاریخ طویل اور متنوع ہے، جس میں سیاسی عروج و زوال، فرقہ بندی اور عقائد میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ آج اسماعیلی 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہیں۔ نمبر 1، نظاری اسماعیلی آغا خانی۔ نمبر 2، مستعلوی اسماعیلی بوہری۔ نمبر 3، دروزی، جو لبنان اور شام میں موجود ایک شاخ ہے۔ بوہری فرقہ عمومی طور پر اسلامی روایات کی پیروی کرتا ہے، تاہم یہ تینوں گروہ اپنے فرقے کی تبلیغ نہیں کرتے اور نہ کسی کو خود میں ضم ہونے دیتے ہیں۔ یہ تصور انہوں نے یہودیت سے مستعار لیا ہے کہ کوئی بھی دوسرے مذہب کا پیروکار یہودیت قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر میں ان کی مجموعی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 12 ملین ہے۔ آغا خان فیملی۔ آغا خان دراصل ایران کی قاجاری حکومت کی طرف سے لقب تھا، جو پرنس کریم آغا خان چہارم کے پردادا کو عطا کیا گیا تھا۔ چوتھے آغا خانی امام پرنس کریم 4 فروری 2025 کو 88 سال کی عمر میں پرتگال کے شہر لزبن میں انتقال کر گئے۔ آپ نظاری اسماعیلی فرقے کے 49ویں امام تھے، جنہیں روایات سے ہٹ کر ان کے دادا سر سلطان آغا خان کے بعد 20 سال کی عمر میں امامت منتقل ہوئی تھی، جبکہ ان کے والد علی کریم کو امامت کا عہدہ نہیں مل سکا تھا۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی پوری زندگی سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں گزاری، البتہ وہ پاکستان، وسطی ایشیا، افریقہ سمیت مختلف ممالک میں رفاہی منصوبوں کی سرپرستی اور بسا اوقات دورہ جات کرتے رہے۔ پاکستان میں شاہ کریم آغا خان کو فلاح و بہبود کے منصوبوں اور صحت و تعلیم کے شعبے میں پروجیکٹس کی وجہ سے خاص شہرت حاصل ہے۔ آغا خان ہیلتھ سروسز،
آغا خان ہسپتال اور یونیورسٹی اور آغا خان ہائر سیکنڈری سکولز ان میں سر فہرست ہیں۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر، کلچر، رورل سپورٹ، ماحولیات، مائکرو فائنانس وغیرہ میں بھی ان کے اداروں کا نیٹ ورک فعال ہے۔ ڈیزاسٹرز کے دوران بھی آغا خان کے ادارے عوام کی بحالی میں پیش رہے اور سرکاری محکموں کے علاوہ عالمی این جی اوز کے ساتھ بھی ان کے ادارے نے مشترکہ پروجیکٹس پر کام کیے اور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یورپ و امریکہ میں ان کی تخصیص عام عوام میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ ذاتی تعلقات کے علاوہ مہنگی ترین ریسنگ گھوڑے پالنے کی وجہ سے ہے یا ٹاپ ماڈلز کے ساتھ شادیوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، ان کی شادیوں کا چرچا عام اخبارات سے لے کر ٹاپ بزنس کلاس اور پریمیم میگزین کی زینت بنتے رہے، جہاں سے عام افراد تک ان کی شہرت پہنچتی رہی۔ شاہ کریم آغا خان سمیت ان کے دادا و پردادا انگریزوں کے انڈیا پر حکومت کے دوران سر، آغا خان اور پرنس جیسے القابات سے مشرف ہوئے، جبکہ قیام پاکستان میں ان کے دادا سر سلطان آغا خان سیون نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا۔ مگر حیرت انگیز طور پر ان کی فیملی نے آزادی کے بعد پاکستان میں قیام کو ضروری نہیں سمجھا اور فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی وغیرہ میں شاہانہ زندگی کو ترجیح دی۔ شاہ کریم آغا خان نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی انگریز فیشن ماڈل بیگم سلیمہ آغا خان سارا فرانسس کروکر پول سے ہوئی۔ سارا فرانسس آغا خان کے ساتھ شادی سے پہلے لارڈ جیمز چارلس سے طلاق یافتہ تھیں۔ بیگم سلیمہ سے طلاق کے بعد شاہ کریم آغا خان کی دوسری شادی جرمن خاتون انارا آغا خان گیبرائل ہومی سے ہوئی، جو جرمنی کے شہزادے پرنس کارل ایمٹ سے طلاق یافتہ تھیں۔ دونوں شادیاں چند سالوں بعد طلاق پر منتج ہو گئیں۔ پہلی شادی سلیمہ آغا خان سے ان کی ایک بیٹی زہرہ آغا خان اور 2 بیٹے رحیم آغا خان اور حسین آغا خان ہوئے، جبکہ دوسری بیگم انارا خان سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان ہوا۔ دوسری بیگم کے ساتھ پرنس کریم آغا خان کی طلاق کا مقدمہ 10 سال تک چلا۔ ان کی بڑی اولاد زہرہ آغا خان، جس کی شادی یہودی النسل شوبز ماڈل مارک بوائڈ کے ساتھ 1997 میں ہوئی، جو کہ 2005 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ مارک بوائڈ کے سے زہرہ آغا خان کے 2 بچے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کے 2 بڑے بیٹوں کی شادیاں بھی اپنے والد اور بڑی بہن کی طرح مشہور ماڈل سے ہوئیں، جو چند برسوں میں ہی طلاق پر منتج ہو گئیں۔ موجودہ نامزد 50واں امام پرنس رحیم آغا خان پنجم بھی اپنی سابق امریکی ماڈل بیگم سلاوہ آغا خان کینڈرا ارنی سپیئرز کو 2022 میں طلاق دے چکے ہیں، جن سے ان کے 2 بیٹے پرنس عرفان اور پرنس سنان ہیں۔ کریم آغا خان کے منجھلے بیٹے پرنس حسین آغا خان کی پہلی شادی فیشن ماڈل خالیہ کرسٹین جے وائٹ کے ساتھ 2006 میں ہوئی، جس میں سے ایک بیٹا ہے۔ ان کی طلاق 2011 میں ہوئی۔ سن 2019 میں حسین آغا خان نے الزبتھ ہوگ بادزاں فرینہ نامی خاتون سے جنیوا میں دوسری شادی کر لی۔ کریم آغا خان کے سب سے چھوٹے بیٹے علی خان 2000 میں فرانس میں پیدا ہوئے، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی گریجویٹڈ ہیں۔ بعض سادہ لوگ آغا خانیوں کو پٹھان سمجھ رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں، ہر خان پٹھان نہیں ہوتا۔ خان منگولیائی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب آقا یا سردار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔